بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 بیٹا ہم نے آغاز کر رکھا تھا اردو حمد کا، جو پہلا سبق ہے جس کے ہم نے پہلے 3 اشعار دیکھے تھے۔ تو آج دیکھیے شعر نمبر 4۔ کہتے ہیں یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ کہ یہ سردی اور گرمی، یہ خشکی اور تری، اور یہ اجالا اور تاریکی، یعنی یہ سارے موسم اور جو دن اور رات کا جو وقت ہے، اجالا سے مراد دن اور تاریکی سے مراد رات، ان تمام میں کس کی شان نظر آتی ہے، کہ کون سی ذات ہے کہ جو یہ موسموں کا تغیر و تبدل کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ تو اسی سے ہی ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ مشہور شاعر ہیں اختر شیرانی، انہوں نے ایک شعر کہا ہے کہ ہم اہل حق کو ثبوت حق کے لیے رسول نہ بھی آتے تو صبح کافی تھی۔ کہ ہم جو اہل حق پرست ہیں، جو حق پرست کا قبیلہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے رسولوں کی محتاجگی نہیں ہے۔ یہ دن اور رات کے بدلنے سے ہی اللہ تعالیٰ کو مان سکتے ہیں، یعنی کہ رسولوں کی محتاجی تو یقیناً ہے ہی، لیکن عقل کا جو تقاضا ہے وہ فوراً خدا کی طرف انسان کو منتقل کرتا ہے کہ یہ کون سی ذات ہے کہ ایک وقت میں تو اندھیری رات ہے اور کچھ لمحوں کے بعد جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کیا کہتے ہیں اس کے مفہوم میں، کہ موسموں کے تغیر و تبدل، روشنی اور اندھیرے، خشکی اور تری میں اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ تشریح میں کیا کہتے ہیں کہ حفیظ جالندھری اردو کے بلند پایہ نظم گو شاعر تھے۔ زبان کی سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کا حمدیہ کلام عشق حقیقی سے لبریز ہے۔ زیر تشریح شعر میں وہ خدائے بزرگ و برتر کے حضور حمد سرا ہو کر کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سردی، گرمی، بہار، خزاں، ہر خشک اور گیلی چیز، روشنی اور اندھیرے میں اسی کی نشانیاں ہیں۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہے تو کائنات کی ہر چیز اس ذات کے بارے میں آگاہی دے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کہ ہر شے میں، ہر عنصر میں، ہر عناصر فطرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے۔ اللہ نے مختلف موسم بنائے جو بدل بدل کر آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح گردش لیل و نہار، رات اور دن کا بدلنا بھی اسی کے تصرف میں ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی لیل و نہار کو، لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو، گردش دیتا ہوں، ان کو تبدیل کرتا ہوں۔ دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو اس شعر میں علامتی طور پہ سمبولک وے میں انسان کو درپیش مختلف حالات کی طرف بھی اشارہ ہے جس کا انسان سامنا کرتا رہتا ہے۔ کبھی خوشی، کبھی غم، انسانی زندگی میں اچھے برے حالات آتے ہیں۔ یہ سب حالات اللہ کے پیدا کرتے ہیں، کہ ان حالات کی میں انسان کو ڈال کے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی آزمائش لیتا ہے، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگی و کشادگی سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، کبھی دکھ دے کر، کبھی خوشی دے کر، کبھی اولاد کی اور کبھی دولت کی کمی و بیشی سے، تاکہ انسان پورا اترے اور اخروی نجات حاصل کرے۔ یوں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے۔ جی، تو یہ شعر واضح ہو گیا۔ تو آگے جو حوالے کا شعر ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ دیکھیے۔ کہتے ہیں جی، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کہ دریاؤں کی موجوں سے کون بادل اٹھاتا ہے جو برستے ہیں، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشۂ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ یہ ساری باتیں کر کے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایگزسٹنس اور اللہ کے وجود کے امکان کی خبر دی ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیے۔ کہتے ہیں وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، کہ خدا ہی ہے جس نے تمام کائنات اور اس کی مخلوقات کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کی جو دلیل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ میں نے چونکہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ نباتات و جمادات، کہ جو نباتات ہیں یعنی
بیل بوٹے پودے وغیرہ اور جمادات مطلب پتھر وغیرہ اور حیوانات جس میں جانور اور انسان دونوں آتے ہیں، تمام کا جو ہے وہ خالق اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیے جی اس کا مفہوم، کائنات اور اس کی مخلوقات، پودے، درخت، معدنیات اور حیوانات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تشریح کیا کہتے ہیں جی؟ حفیظ جالندری اردو کے بلند پائے نظم و شاعر تھے۔ یہ جو تمہید ہے اور جو شاعر کی خصوصیت ہے، یہ تو ایسے ایز اٹ از ہی چلے گی۔ زیر تشریح شعر میں وہ خدا بزرگ و برتر کے حضور ہم سرا ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس دنیا کی تمام مخلوقات بھی اسی نے پیدا کی ہیں، وہ سب کا خالق و مالک ہے، کائنات کے تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، نعمت اسی کی ہے۔ سورہ حجر میں ارشاد ہے، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، وہ چیز جاندار ہو یا بے جان، پہاڑ ہوں یا دریا، پودے ہوں یا درخت یا چرند پرند، اللہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، شاد باری تعالیٰ ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں اس کے مملوک ہیں، یعنی اللہ ان کا مالک ہے، وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں، سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ دنیا کی ہر شے اسی کے بنانے سے بنی ہے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ہوا، پانی، روشنی، ہر ایک چیز کو اس نے وہ صورتیں عطا کی ہیں جو اسے کائنات میں اپنے حصے کا کام ٹھیک انجام دینے کے لیے مطلوب ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کے دائرۂ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تمام جہانوں اور ان میں موجود تمام فطری اشیاء کا خالق ہے، اور یہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کر دیا، آسمان سے پانی برسایا اور ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ کائنات کی تخلیق کے بعد انواع و اقسام کی مخلوقات کی تخلیق ہوئی، اور پھر اشرف المخلوقات انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اسے پیدا فرمایا۔ انواع اقسام کے پھلدار اور پھولدار پودے، سایہ دار درخت اور طرح طرح کے جانور جن میں بعض سے گوشت اور دودھ حاصل ہوتا ہے اور بعض سے ہم کام لیتے ہیں، پہاڑ اور پہاڑی وادیاں جو اپنی خوبیاں انسانوں پر عیاں کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ آگے وہی حوالے شعر دوبارہ ہے، تو اسی کو آپ ایک ہی دفعہ یاد کریں گے تو دونوں میں یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، باقی جو اشعار ہیں وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے اپنے ڈے پہ۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، اور اسے اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجیے گا اور اس کی تفہیم کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔